اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مینیجرز مسکنسیپشن میں ہم پھر آتے ہیں، اور ایک اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو بہت ہی ایوری ڈے مسکنسیپشن ہے، اس پہ بات کرنی بہت ضروری ہے۔ ویسے تو انڈیویجولی تو وہ چلتی ہی رہتی ہے، لیکن کلیکٹیولی بھی اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے، اگر میں ایک لائن میں کہوں کہ ڈوئنگ مور آف دا سیم ول برنگ مور ریزلٹس، یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ جو میں کام جس طرح سے کر رہا تھا اسی طرح سے کرتے کرتے میں اس کا اگر مقدار بڑھا دوں، کوانٹم بڑھا دوں، تو میرے رزلٹ اچھے ہو جائیں گے۔ یہ کس حد تک ٹھیک ہے یا نہیں، اس پہ وی نیڈ ٹو ٹاک ایکچولی۔ مارشل گولڈ سمتھ کا آپ نے نام سنا ہوگا، ورلڈ ریناؤنڈ کوچ ہے، ہر بڑی جگہ پہ اس کا ذکر ہے۔ ہی از این آتھر، ہی از اے اسپیکر، ہی از اے کی نوٹ اسپیکر، ایکچولی آئیکن آدمی ہے، ایگزیکٹو کوچنگ میں بہت بڑا نام ہے۔ کووڈ کے دنوں میں انہوں نے 100 کوچز کا ایک گروپ بھی بنایا تھا، اور بہت انہوں نے والنٹری انہوں نے بہت سے پروگرامز کیے ہیں لنکڈ ان پہ جو انہوں نے پبلش کیے، جس سے بہت سارے ایشوز کو انہوں نے بڑے بڑے ایکسپرٹس اور بلا کے اینڈ ہی بیکیم کائنڈ آف ہوسٹ اینڈ ہی لیٹ دیم ایکچولی، تو ان کی بڑی وزڈم انہوں نے شیئر کروائی۔ اپنی تو ان کی ماشاءاللہ ہے ہی وزڈم۔ ان کا ایک فقرہ ہے جو ان کا ٹائٹل بھی ہے، وہ یہ ہے کہ واٹ براٹ یو ہیئر وونٹ ٹیک یو دیئر۔ واٹ براٹ یو ہیئر وونٹ ٹیک یو دیئر، کہ جس چیز پہ چڑھ کے آپ یہاں تشریف لائے ہیں اس پہ آپ آگے، اسی پہ چڑھ کے آگے نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کو یعنی آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جن سکلز کے ساتھ آپ یہاں تک پہنچے ہیں انہی سکلز کے ساتھ آپ آگے نہیں جا سکتے، آپ کو کچھ ایڈیشنل چیزیں چاہیے، مزید کچھ چاہیے۔ ہم 2-3 لائیو ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں نا۔ فرض کیجئے یو آر این انجینئر، آپ کا ایک ٹیکنیکل سکل ہے، آپ الیکٹریکل انجینئر ہیں، میکینیکل انجینئر ہیں، آپ اس میں کچھ ایک سیکھ بھی رہے ہیں چیزیں، آپ اس کے ساتھ آپ نے ایز اے ٹرینی انجینئر کہیں کام شروع کیا، پھر آپ فل انجینئر ہو گئے، پھر آپ کوئی اسسٹنٹ مینیجر ہو گئے، پھر آپ انجینئرنگ مینیجر ہو گئے۔ اب یہ ساری ٹیکنیکل جابس ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد باری آ گئی کسی اس سے بڑی پوزیشن کی، لیٹ سے آپ کو پروجیکٹ ہیڈ بنا دیا کسی انجینئرنگ پروجیکٹ کا، تو کیا جتنے آپ کے پاس سکلز تھے ٹیکنیکل اور جو بھی آپ کی کٹی میں تھا، کیا وہی آپ کو کامیاب کر دے گا؟ آبویسلی نہیں کرے گا۔ آپ کو پروجیکٹ مینجمنٹ آپ نے نہیں سیکھی ابھی تک، وہ اسکل آپ کو چاہیے۔ اور پروجیکٹ مینجمنٹ میں شاید پیپل مینجمنٹ بھی آئے گی، بہت سارے بڑا گروپ ہوگا، بہت سے لوگ انوالوڈ ہوں گے، وہ بھی آپ نے نہیں سیکھی۔ آپ نے کراس فنکشنل کوآرڈینیشن نہیں سیکھی، کیونکہ پروجیکٹ میں آپ اکیلے تو نہیں ہوں گے نا۔ انجینئرنگ میں تو آپ اکیلے ہی کام کر رہے تھے نا، اور آپ کا تھا انٹرفیس اور لوگوں کے ساتھ، لیکن اتنا نہیں تھا۔ لیکن جب ایک پروجیکٹ آپ رن کرتے ہیں تو اس میں تو ہر شخص برابر شامل ہے، اس میں انجینئرنگ بھی ہوگی، اس میں فائنانس بھی ہوگا، اس میں سپلائی چین بھی ہوگی، اس میں لیبر بھی ہوگی، کنسٹرکشن کے لوگ بھی ہوں گے، اگر کنسٹرکشن کا معاملہ ہے۔ آئی ٹی بھی یقیناً کہیں نہ کہیں پائی جائے گی اس کے اندر، چونکہ ہر چیز ڈیجیٹلائز ہو چکی ہے۔ تو جب اتنے سارے کراس فنکشنل کام ہوں گے اور اگر آپ کی وہ اسکل نہیں ہے تو یو ول ناٹ بی ایبل ٹو فنکشن ایکچولی۔ تو اس لیے یہ ایک بڑی اگزامپل میں نے جیسے آپ کے سامنے رکھ دی کہ جن سکلز کے برتے پہ بنیاد پہ آپ انجینئرنگ مینیجر بنے تھے، انہی سکلز کو لے کے صرف اس وجہ سے کہ آپ زیادہ کام کر لیں گے، آپ یعنی کوانٹٹی بڑھا دیں گے، آپ 2 گھنٹے زیادہ کام کر لیا کریں گے یا 4 گھنٹے زیادہ کام کر لیا کریں گے، وہ نہیں ہوگا۔ اٹس ناٹ اباؤٹ ٹائم، اٹس اباؤٹ سکلز ایکچولی، کہ وہی سکلز آپ کو آگے نہیں لے کے جا سکتے۔ مینیجرز کی ایک ایگزامپل دیکھ لیجیے۔ جنرلی فارماسیوٹیکل پہ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ میرا کور فیلڈ ہے بھارت۔ جو شخص ڈسٹرکٹ مینیجر ہو گیا، پھر وہ مڈل مینیجر ہو گیا، اور اس کے بعد وہ نیشنل سیلز مینیجر ہو گیا لیٹ سے، تو جو سکلز اس کے مڈل مینجمنٹ لیول پہ تھے یا فرسٹ لائن مینیجر کے لیول پہ تھے، وہی سکلز اس کو این ایس ایم کے طور پہ یا بی یو ایم اگر وہ ہو گیا، اکثر کمپنیز میں آج کل بزنس یونٹ مینیجر بھی چلتے ہیں، وہ اس کو کام نہیں دے سکتے پوری طرح سے۔ دے ول ہیو لمیٹڈ یوٹیلیٹی، اور اس کی وجہ صرف کوانٹٹی نہیں ہے کہ جی پہلے میری ٹیم 20 لوگوں کی تھی یا 50 لوگوں کی ہے۔ اٹ از ناٹ دی کنسیڈریشن۔ وہ پوزیشن کے حساب سے اب آپ کا بہت سارا ٹائم آپ کو
چاہیے، پلاننگ میں بھی چاہیے، جو پہلے آپ نہیں لگاتے تھے، آپ کو پلان کی کرا ہی مل جاتی تھی ہر چیز. پھر آپ کو پیپل اورینٹیشن ان کی ٹھیک کرنے میں بھی ٹائم چاہیے، چونکہ اب آپ نے کچھ کی لوگوں کو درست کرنا ہے. پھر آپ کو کچھ ٹولز ایسے ڈیولپ کرنے پڑیں گے جس سے آپ اس کام کو افیکٹولی ایکسیکیوٹ کر سکیں، اور کچھ ٹولز آپ کو چاہیے ہوں گے جن سے آپ ان کو مانیٹر کر سکیں ریموٹ سے، جو اس سے پہلے آپ کا اتنا بڑا ایشو نہیں تھا. ایوری تھنگ واز کلوز ایٹ ہینڈ. آپ کا ایک ریجن تھا، چلیں بہت دور نہیں تھا، فون اٹھایا چلے گئے، فریکوینٹلی چلے گئے. اب آپ نہیں کر سکیں گے. آپ ایک جگہ بیٹھے ہیں اینڈ یو آر لوکنگ آفٹر دی انٹائر کنٹری. تو دیٹ سمپلی مینس کہ جن سکلز کی بنیاد پہ آپ ایکچولی بنے تھے، اس لیول تک آئے تھے NSM کے لیول پہ، اب وہ سکلز آپ کے لیے کافی نہیں. سو ہم بات کر رہے تھے مینیجرز کی، کہ وہ جب مڈل مینیجر سے NSM کے لیول پہ یا BUM کے لیول پہ جاتے ہیں، جن سکلز کی بنیاد پہ وہ بظاہر پروموٹ ہوئے ہیں، وہ سکلز ان کے لیے ناکافی ہو جائیں گے. اور کوئی اگزامپل دیکھ لیجئے، کسی اور سیگمنٹ میں دیکھ لیجئے، فائنانس میں دیکھ لیجئے. فار ایگزامپل کسی نے لیٹ سے اس نے ACMA کر لیا، اس نے ACCA کر لیا، اور اس نے جوائن کر لیا کہیں پہ اسسٹنٹ مینیجر اکاؤنٹس اور واٹ ایور. اب وہ گرو کر رہے ہیں، وہاں پہ اکاؤنٹس مینیجر ہو گئے، بڑی اچھی بات ہو گئی. فرض کیجئے وہ اس سے بڑی رسپانسبلٹی ان کو مل گئی. لیٹ سے ان کو کمپنی نے کہا جی آج سے آپ CFO ہو گئے، چونکہ آپ پچھلے 15 سال سے ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ، تو اب CFO ڈکلیئر ہو گئے ہیں. اب CFO کی ذمہ داریاں میں بہت چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں. پھر فائنینشیل مینجمنٹ از اے لارج پارٹ، جو اس سے پہلے وہ نہیں کر رہے تھے. تو فائنینشیل مینجمنٹ کے سکلز ڈفرینٹ ہیں، اور اس طرح کی اور بھی چیزیں آ جائیں گی. پھر اس کے اندر ٹیکسیشن کے معاملات آ جائیں گے، آڈٹس کے معاملات آ جائیں گے، جو غالباً اس سے پہلے وہ نہیں کر رہے تھے. تو وہ جو سکل سیٹ ان کا ایگزسٹنگ تھا وہ ناکافی ہو جائے گا. تو یہ ایک بالکل ایک لاجیکل بات ہے کہ واٹ براٹ یو ہیئر وونٹ ٹیک یو دیئر. یعنی اگر آپ گرو کرنا چاہتے ہیں اور اگلی پوزیشن پہ جانا چاہتے ہیں، تو پھر یہ مت سوچئے کہ جو کچھ آپ نے سیکھ لیا ہے آج وہ کافی ہے اور آئندہ ساری عمر اسی کے بنیاد پہ آپ گرو کرتے رہیں گے. ایسا کسی ٹریڈ میں بھی ممکن نہیں ہے. اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہو رہے. دیکھیے، فارمل ایجوکیشن بھی ہے، انفارمل ایجوکیشن بھی ہے نا. یعنی اگر آپ فارمل ایجوکیشن تو نہیں لیتے، بار بار آپ نے ایک ڈگری کر لی تو اس کے بعد آپ نئے سرے سے کالج یونیورسٹی تو نہیں جا پہنچتے ہر کچھ عرصے کے بعد کہ میں ایک اور ڈگری کر لوں، ریفریش کر لوں. ایسا تو نہیں ہوتا. لیکن انفارملی تو آپ کو اپنے آپ کو ریگولرلی اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ نالج میں بھی چاہیے، وہ سکلز میں بھی چاہیے. بلکہ سکلز میں زیادہ چاہیے، چونکہ آپ آن دا جاب ہیں، آپ ہینڈز آن ہیں. آپ کوئی تھیوری نہیں پڑھ رہے، صرف آپ پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں. تو لہٰذا آپ کو سکل سیٹ اپنا کانسٹنٹلی ریوائز کرنے کی اور اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ وہ ایریا ہے جو مسکنسیپشن ہے، کیونکہ مینیجرز کا بہت سوں کا یہ خیال ہے کہ بس ہم نے سیکھ لیا، بس ہم علامہ ہو گئے، بس ہمیں بہت کچھ آ گیا، اس سے آگے ہم نے کیا سیکھنا ہے. اب تو ہم سکھائیں گے لوگوں کو، ہم اس سے آگے ہمارے سیکھنے کی تو کوئی خاص گنجائش نہیں رہی. باقی وی آر ایٹ دی پنیکل آف اور گیم، ہم تو ٹاپ پہ چلے گئے ہیں اپنی گیم کے. تو بس ٹھیک ہے، ہمیں تو بہت کچھ آ گیا ہے. اس کے علاوہ دنیا میں بہت کچھ ہے جی سیکھنے کو، لیکن ہمارا کیا واسطہ ہے اس سے؟ ہمیں کیا دلچسپی ہے اس سے؟ پھر ایک اور بڑا آرگیومنٹ ہے پاکستان میں کہ جی وہ دیکھیں نا جی، جو چیزیں ڈیولپ کنٹریز میں ہوتی ہیں ہمارے یہاں تو اپلائی نہیں کرتی وہ، تو ہمیں کیا دلچسپی ہے، ہم کیوں ان پہ غور کریں؟ ہمیں تو اپنے حالات کے مطابق چیزیں ہم نے ڈیزائن کر لی ہیں، وہ ہم نے 10 سال لگا کے کر لی ہیں. وی آر ویری ہیپی، وی آر ویری کمفرٹیبل، بس ٹھیک ہے. حالانکہ یہ بھی ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے. دیکھیے نا، آج کل کے دور میں جتنی کمیونیکیشن ہے تو دنیا کا کوئی کونا پوری دنیا کے انفلوئنس سے محفوظ نہیں، سوائے کوئی 2-4 قبیلے جو کہیں رہ گئے ہیں، جو ایمیزون کے کہیں بالکل اندر جا کے ڈیپ چھپے ہوئے ہیں، یا انڈیا کے کسی بالکل ہی ریموٹ ایریا میں چھپے ہوئے ہیں. باقی تو کہیں کوئی آپ فیشن دیکھ لیجئے نا، ایک فیشن جو ایک جگہ شروع ہوتا ہے وہ پوری دنیا میں تھوڑی سی دیر میں پھیل جاتا ہے، چند گھنٹوں میں نہیں تو چند دنوں میں پھیل جاتا ہے. جو ویڈیو وائرل ہوتی ہے اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے وائرل ہوتے ہوئے، اور کتنے ملکوں میں وہ وائرل ہو جاتی ہے. یعنی اگر 200 کنٹریز ہیں تو وہ 200 کنٹریز میں وائرل ہو جاتی ہے. ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ اس کی ویورشپ ہو جاتی ہے، یا 200 پہ نہیں ہوگی تو 100-125 میں تو ہو ہی جائے گی. تو آج کل تو یہ عالم ہے.
تو ہم کیسے یہ دعویٰ کر لیتے ہیں کہ ہم انفلوئنس ہو نہیں سکتے باہر کی چیزوں سے؟ ہم ہمیشہ ہوتے ہیں. جو کانسیپٹ باہر آ رہے ہیں جو بھی مینجمنٹ سے ریلیٹڈ اگر ہیں، فار ایگزامپل بہت آ رہے ہیں، بہت دنیا بہت کچھ سوچ رہی ہے، کر رہی ہے، تجربے کر رہی ہے، ریکمینڈ کر رہی ہے، نئے آئیڈیاز دے رہی ہے، لوگ لے رہے ہیں، کر رہے ہیں کام. تو ہو نہیں سکتا کہ ہم نہیں کریں گے، ہم بھی کریں گے، ہمیں بھی کرنے پڑیں گے، یوں کہہ لیجیے. یعنی جب پرسنل ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا تو پرسنل ہی ہوتا تھا ہر جگہ پہ. پھر جب وہ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ہو گیا تو صرف امریکہ میں نہیں ہوا، پاکستان میں بھی ہو گیا، ساری دنیا میں ہو گیا. اب اس کو ایچ آر ہی کہتے ہیں. پھر ایچ آر کی نئی پریکٹسز جو آ گئیں تو وہ سبھی جگہ آ گئی ہیں تقریباً. ہاں، آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن ویری کر رہا ہے. کچھ آرگنائزیشن ہیں جو تھوڑی پروگریسو ہیں، وہ جلدی اڈاپٹ کر لیتی ہیں چیزوں کو. کچھ ہیں جو پروگریسو نہیں ہیں، وہ ظاہر ہے لیگرڈز ہیں، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی آ جائیں گے اس کے اوپر. الٹیمیٹلی ایوری بڈی ول چینج، کیونکہ چینج ہی ایک ایسی چیز ہے دنیا میں جو کانسٹنٹ ہے، اس کے علاوہ تو کچھ کانسٹنٹ نہیں ہے. تو یہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے یہ مسکنسیپشن کو ٹھیک کر لینا چاہیے کہ میرا جو اسکل سیٹ ہے یہ بس بہت کافی ہے اور میری زندگی بڑی اچھی ہو گئی ہے اس سے، اور آئندہ بھی اچھی ہی رہے گی. اور یہ میں دونوں کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں. اگر آپ ابھی گروتھ کی فیز میں ہیں، یعنی آپ اپنے مڈ کیریئر میں ہیں اور ابھی آپ کے پاس کافی گنجائش ہے گرو کرنے کی، تو یہ انتہائی ریلیونٹ ہے وہاں پہ. اور اگر آپ گرو کر چکے ہیں اور ٹاپ پہ پہنچ گئے ہیں تو بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے. یعنی تب بھی اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ نے سب کچھ سیکھ لیا تو آپ کا خیال اچھا نہیں ہے. آپ کو کانسٹنٹلی وہاں بھی اپنا اسکل سیٹ اپ گریڈ کرتے رہنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دنیا کی چیزیں بدل رہی ہیں، حالات بدل رہے ہیں، لوگوں کی سوچ بدل رہی ہے. جو ہر نئی ایک کھیپ آتی ہے امپلائیز کی، جنریشنز کی، میں نے بات پہلے بھی کی تھی، اٹس ڈفرینٹ، دے ہیو ڈفرینٹ تھنکنگ ایکچولی. آپ ان سے کنیکٹ نہیں کر پائیں گے، اور اگر آپ ان سے کنیکٹ نہیں کر پائیں گے تو آپ کام نہیں کر پائیں گے پھر. تو لہٰذا ہر کسی کے لیے، یعنی جو انیشل کیریئر میں ہیں، جو مڈ کیریئر میں ہیں، جو اپنے کیریئر کے ٹاپ پہ ہیں، سب کے لیے یہ بات اتنی ہی امپورٹنٹ ہے اور ریلیونٹ ہے that they have to continuously keep upgrading their skills, period. اور وہ تو بات یہاں تک ہے نا کہ what brought you here won't take you there. لیکن اس کی انٹرپریٹیشن یہ بھی ہے کہ جو آپ جس چیز نے آپ کو مینیجنگ ڈائریکٹر بنا دیا ہے، وہاں پہ آپ مینیجنگ ڈائریکٹر تو چلیں آپ ہو گئے ہیں نا، اب اس سے آگے تو بظاہر کوئی جگہ نہیں ہے جانے کی، بٹ اٹ وونٹ کیپ یو دیئر. میں اگر ایک مارشل گولڈ اسمتھ سے معذرت کے ساتھ ایک لفظ کا ریپلیس کر دوں کہ واٹ براٹ یو ہیئر وونٹ کیپ یو دیئر. ٹھیک ہے، تو آپ آگے بے شک نہیں جا رہے، بٹ یو وونٹ بی ایبل ٹو اسٹے دیئر ایکچولی سکسیزفلی. آپ کہیں نہ کہیں مشکل میں آ جائیں گے، بہت تھوڑے عرصے میں آ جائیں گے مشکل میں. تو کانسٹنٹ اپ گریڈیشن چاہیے، اور کانسٹنٹ اپ گریڈیشن ہوا میں نہیں ہوتی. اس کے لیے آپ کو کوئی سورس آف انفارمیشن چاہیے، کوئی سورس آف لرننگ چاہیے، کوئی آپ کو سورس آف انسپریشن چاہیے. تینوں چیزیں چاہیے. یعنی آپ کو نالج بھی چاہیے، آپ کو کہیں سے اس کا کوئی ایسا ریسورس چاہیے جس کو دیکھ کے آپ اس کو اڈاپٹ بھی کر سکیں. صرف تھیوری اگر پڑھ لیں گے تو ہو سکتا ہے آپ اتنا سکسیزفلی اس کو امپلیمنٹ نہ کر پائیں. اور آپ کو انسپریشن بھی چاہیے، جو کچھ آپ کے اندر سے آئے گی، کچھ دوسرے لوگوں سے آئے گی. اف یو ہیپن ٹو بی ان اے کمپنی آف پیپل جہاں پہ لوگ اس طرح سے کوشش کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ نیا مستقل کرنے کی، تو یو آلویز فیل انسپائرڈ. آپ ان کو دیکھتے ہیں اینڈ یو فیل گڈ اینڈ یو وانٹ ٹو ڈو دا سیم تھنگ. میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا ہے کہ میں کمیونٹی کا لائف لانگ ممبر ہوں ریکگنائز ایکسپرٹس کی. میں نے ایک کورس کیا تھا 2017 میں، فرسٹ بیچ تھا اس کا، فل بیچ جو میں نے کیا تھا. اب اس میں بہت سے لوگ ہیں، اور وہ جو کمیونٹی ہے، میں چونکہ اس کا ممبر ہوں تو لائف لانگ ممبر ہوں. لاٹ آف پیپل آر فرام سو مینی کنٹریز دیئر، ونڈرفل پیپل، امیزنگ پیپل. ایجوکیشن کے لحاظ سے، اپنی ایکسپیرینس کے لحاظ سے، انوویشن کے لحاظ سے، اپنے دی کائنڈ آف کریج دے شو، اینڈ ابو آل جو سب سے بڑی خوبی ہے ریکگنائز ریکسرز، اب ہم اس کو کہتے ہیں، ریکسرز کے گروپ کی جو سب سے کمال کی چیز ہے، دے آر آلویز جینرس، دے آر آلویز گیونگ. آپ کوئی کسی سے کچھ پوچھ لے، گروپ میں پوچھ لے، سو مینی پیپل آر ریڈی ٹو ہیلپ. جو جس کو پتہ ہے فوراً وہ سامنے رکھ دیتا ہے کہ جناب مجھے یہ پتہ ہے، اس سے اگر آپ کو کچھ مدد مل سکتی ہے تو. یہ کمال کی بات ہے.
لیکن اٹس اے ویری ویری انسپائرنگ گروپ ایکچولی. تو اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا گروپ ہے، لوگ، ہمارا لوکل بھی ایک گروپ ہے یہ فارمر ویٹرنز جو ہم نے بنایا تھا کسی وقت میں. فارمر ویٹرنز بھی ماشاء اللہ از اے ویری انسپائرنگ گروپ ایکچولی. سبھی لوگ ہائی اچیورز ہیں اس میں، اور ہائی اچیورز ہونے کے باوجود سبھی لوگ کوشش کر رہے ہیں مزید بھی کچھ کرتے رہنے کی. تو انسپریشن کے لیے بہتر یہ ہے کہ کوئی ایسے گروپ میں شامل ہو جائیے جہاں پہ ایکچولی آپ کو انسپریشن ملتی رہے. ورنہ آپ صبح آئیں گے، اپنی افسری میں بیٹھ جائیں گے، شام کو چلے جائیں گے، اینڈ یو ول کانسٹنٹلی بی ایلوژنڈ کہ آپ ماشاءاللہ بڑے سینئر مینیجر ہیں، آپ تو ٹاپ آدمی ہیں آپ کی کمپنی کے، آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کو کیا سیکھنا ہے، بس اب تو آپ کو سکھانا ہے، بس لوگوں کو چلانا ہے آپ کو. تو اس خیال کو میرا خیال میں چھوڑ دینا چاہیے. واٹ براٹ یو ہیئر وونٹ ٹیک یو دیئر اگر آپ گرو کر رہے ہیں، اینڈ واٹ براٹ یو ہیئر وونٹ کیپ یو دیئر اگر آپ آلریڈی سینئر پوزیشن پہ ہیں. یہ سم اپ ہے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے اور مستقل عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.